یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم سب فضل کے ساتھ تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آمین۔ میں سر کاشف سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی جو گواہی خداوند نے ان کی زندگی میں کی وہ ہم سب تک پہنچائیں۔ سر کاشف جی بیٹا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو۔ سر میں نے نا گیت تیار کیا ہوا تھا، چھوٹا سا ہمارا گیت تھا، ہم نے تیار کیا تھا، ابھی اس سے خداوند برکت دے ہم اور کوشش کریں گے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ خدا کے خادموں کے لیے ہو، خدا کے خادم کے لیے ہو، تو میں خداوند کے فضل سے وہ چھوٹا سا گیت گاؤں گا۔ تھینک یو جی سر۔ تیرے کرچ میں آیا یسو تیری آستے، تیری آستے یسو اج دا کلام ہووے میرے واسطے، یسو اج دا کلام ہووے میرے واسطے، تیرے کرچ میں آیا یسو تیری آستے، تیری آستے یسو اج دا کلام ہووے میرے واسطے، یسو مینو اپنا کلام سکھا، اپنے تو خادم دا منہ بن جا، یسو مینو اپنا کلام سکھا، اپنے تو خادم دا منہ بن جا، تیرے گھر وچ آیا میں اسے آستے، اسے آستے یسو اج دا کلام ہووے میرے واسطے، تیرے گھر چ میں آیا یسو تیری آستے، تیری آستے یسو اج دا کلام ہووے میرے واسطے۔ تھینک یو بیٹا۔ جہاں خدا نے کہا 2 یا 3 ہوتے ہیں وہاں میرا تخت لگ جاتا ہے۔ خداون دور اور نزدیک کے فاصلے نہیں دیکھتا، لیکن خداون ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو خداون کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، اس لیے خداون ہمارے درمیان ہے، اور خدا آج اپنے خادم کی آواز بنے، اور ہم سب کے لیے جو اس کے منہ میں خداون کی میٹھی شیریں آواز ہے، ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت پر برکت ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ بے شک ہمارا خداوند ہم سب کے ساتھ موجود ہے اور اس کا رحم ہم سب تک ہے۔ آمین۔ اب میں نیکسٹ سر نتھانیل گلزار سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی ساری پرستش کی شکر گزاری کی دعا کریں کہ ہمارا خدا آج کی ساری گیتوں کو اپنی حضوری میں قبول کرے اور اسی طرح اپنے جلالی کاموں کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ اور خدا کے خادم پاسٹر ایمانویل داؤد کے لیے دعا کیجیے گا، جو خدا کا پاک کلام ہم سب تک پہنچائیں گے تاکہ اس کلام کو سن کر ہمارا ایمان اپنے خداوند پر اور بھی مضبوط ہو اور اس کی جلالی بادشاہی میں داخل ہو سکے، جس کا وعدہ اس نے اپنے سب راست باتوں سے کیا ہے۔ ویلکم سر نتھانیل گلزار۔ بیٹا میں دعا کر دوں اگر نہیں وہ کر رہے؟ جی بالکل میم۔ آئے میرے عزیزوں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ نہایت مہربان سدا خداوند، پیار کرنے والے پتا، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں آپ کو مبارک کہتی ہوں، میں آپ کو دھنیہ واد کہتی ہوں،
اور میں شکر گزار ہوں آج کے وقت کے لیے میرے خدا بام، اور سب سے بڑھ کر ان سانسوں کے لیے جو آپ کے جلال کے لیے استعمال ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آ جاتے یہ سانسیں ہمیشہ آپ کے جلال کے لیے اسی طرح خرچ و استعمال ہوتی رہیں، تاکہ آپ کا قدرت والا ہاتھ، فضل والا ہاتھ اسی طرح تیرے لوگوں پر بڑھا رہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ میرے خدا باپ آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی بیٹی کے لیے جو کہ میرے خدا باپ کہانت کی خدمت کو کر رہی ہے، اپنی بیٹی کو جوانی کے ایام میں بڑی برکت دے، اور جب تک آپ آ نہیں چاہتے میرے خدا باپ آپ اس کی ہمت اور طاقت بن کر جہاں کہیں بھی میرے خدا باپ تعلیم کے میدان میں یا میرے خدا باپ کہیں بھی آپ کی بیٹی میرے خدا باپ قدم رکھتی ہے اس کو سرفرازی دے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ اس وقت میں خاص طور پر دعا کرتی ہوں آپ کے سورما کے لیے جو کہ آپ کی آواز کو ہم تک پہنچانے والا ہے، اپنے بندہ کو بڑی برکت دے، اپنے بندہ کا منہ بنے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میرے پتا اپنے بیٹے کو میرے خدا باپ اپنے پاک روپ میں میرے خدا باپ چھپا لے، اور میرے خدا باپ جب تک آپ کا بیٹا بولتا رہے تو میرے خدا باپ آپ کا ابر اس پر چھایا رہے۔ اس وقت جہاں کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پیرے خدا باپ اس گھر کو، اس کمرے کو، اور پیرے خدا باپ جو بھی پیرے خدا باپ وہ الیکٹران ڈسیز کو یوز کر رہے ہیں پیرے خدا باپ، موبائل لیپٹاپس، ان پر بھی پیرے خدا باپ میں آپ کے ابر کو مانگتی ہوں، اور اس وقت سب کے موبائلز پہ، لیپ ٹاپ پہ پیرے خدا باپ میں آپ کے پاک خون کو مانگتی ہوں، تاکہ پیرے خدا باپ ابلیس کسی طرح سے بھی کسی کی آئی ڈی کو، موبائلز کو، اور پیرے خدا باپ نہ نیٹ ورک کو اور نہ کسی کے مائک کو پیرے خدا باپ کسی طرح سے بھی پیرے خدا باپ بند کرنے پائے، نہ ہی اس کو پیرے خدا باپ کھولنے میں پیرے خدا باپ مشکل ہو۔ پیرے خدا باپ اپنے سب بندوں کی حفاظت کرے، تاکہ آپ کی آواز کو پیرے خدا باپ کمپلیٹلی طور پر پیرے خدا باپ ہم سب سن سکے۔ اپنے بندہ کو آج بھرے بادلوں کی طرح کے شعلہ کی مانند کثرت کے ساتھ خرچ و استعمال کیجیے گا، اور ہم کو توفیق دیجیے گا کہ پیرے خدا باپ ہم بھی کثرت کے ساتھ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اس کی چوکھالی کریں، اور اس کے مطابق 100 گنا پھل لانے والے ہوں، کیونکہ آپ کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ پیرے خدا باپ آج کے کلام کے وسیلہ سے مردہ جانوں میں پیرے خدا باپ جان آ جائے، اور وہ آپ کے جلال کے لیے اٹھ کھڑی ہوں، اور اپنے آپ کو پیرے خدا باپ آپ کے جلال کے لیے خرچ و استعمال کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ نے ہم سب کو اسی لیے بنایا، اسی لیے چنا کہ جس طرح آپ نے اپنے جسمانی سفر میں اس اسائنمنٹ کو پورا کیا، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہم بھی آپ کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں، تاکہ آپ سے وہ سیرا حاصل کرے جو کبھی مرجھانے والا نہیں۔ پھر سے میں آپ کے بندہ کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں روح پاک سے آج ان کو کثرت کے ساتھ خرچ و استعمال کریں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ میں ان تمام دعاؤں کو آپ کے پاک خون میں چھپاتی ہوں، مانگتی اور پا لیتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور قدرت والے نام میں، یسوع نام میں، آمین آمین۔ آمین۔ ہمارا ایمان ہے خداوند نے ضرور اس دعا کو سنا اور قبول کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کی حکمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ویلکم پاسٹر ایمانوئل۔ تھینک یو سسٹر، بہت شکریہ آپ سب کا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں ایک بار پھر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع بخشا اس پلیٹ فارم پہ آپ کے درمیان خدا ان کا زندہ پاک کلام شیئر کریں۔ آئے میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے حوالہ نئے عہد نامہ متی کی انجیل اس کا 6 باب 5 آیت سے 7 آیت تک پڑھیں گے، تو میری درخواست ہوگی یہ حوالہ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دے۔ جی پاسٹر جی میں پڑھوں گی۔ جی بالکل، تھینک یو۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 5 سے 7 آیت مقدسہ۔ جی جی جی، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔
اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں آج تک زندوں کی زمین پر رکھا۔ جلالی آسمانی باپ، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہماری بڑی مدد اور سہایتا کرنا۔ آج میں جو کچھ بھی بولوں وہ تیری خاص مرضی کے مطابق ہو۔ میرے خداوند، آباد کے شروع سے آخر تک تو نے بڑی مدد اور رہنمائی کی ہے، اس بقیہ حصے میں بھی بڑی مدد اور سہایتا کرنا۔ آج میں جو کچھ بھی بولوں تیری خاص مرضی کے مطابق ہو۔ ایک ایک کے کانوں کو، ایک ایک کے دل کو کھولنا پیارے خداوند، تاکہ ہم اس کلام میں سے جو کچھ بھی سیکھے تیری خاص مرضی کے مطابق ہو۔ سب کچھ مانگتا ہوں اپنے پیارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے، ہاؤ ٹو پرے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب 5 آیت سے 7 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کے بارے میں تعلیم دیتی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن دعا کرنے کے کچھ اصول طریقہ کار ہمیں ان آیات میں بتائے گئے ہیں۔ دعا ہمارے اور ہمارے آسمانی باپ کے درمیان نجی گفتگو کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دعا کے بارے میں دوسرے لوگ کیا دیکھتے یا سنتے ہیں، لیکن دعا میں ہمیں عاجزی اور حلیمی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ دعا کا جو سٹرونگ نمبر ہے وہ جی 4336 ہے۔ لفظ دعا 87 بار استعمال ہوا ہے اور 82 آیات کے اندر اس کا شمار کیا گیا ہے۔ دعا گریک زبان کا لفظ پروس ایکھومائی، پروس ایک آدھا حصہ، پہلا حصہ ہے، ایکھو اس کا دوسرا حصہ ہے، مائی اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تو یہ 3 الفاظ، گریک کے 3 الفاظ پروس ایکھومائی سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے خدا سے مانگنا، اس کو دھن باد کرنا، التجا کرنا، منت کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، پیش کرنا، نظر کرنا۔ یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ اب جو ربی لوگ جو لاوی کے گھرانے سے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لمبی دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعا سنی جاتی ہے۔ وہ گلی کے کوچوں میں دعا کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کی دعا کا مقصد اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی بڑھوتری کے لیے ہوتا تھا، اور ہیکل کے اندر اونچی اونچی دعائیں کرنا وہ پسند کرتے تھے۔ لیکن جب ہم لمبی دعا کسی دیوتا کے لیے کرتے ہیں تو اس طرح کی دعا نہیں سنی جاتی۔ غیر قوم والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لمبی دعائیں کرنے سے اور بار بار ایک ہی لفظ کے دہرانے سے دعا جلد سنی جاتی ہے، جو کہ آج کل بہت سے مذاہب کے اندر دہرانے والی دعائیں جو کی جاتی ہیں۔ اگر ہم لوگ متی کی انجیل اس کا 23 باب اور 14 آیت دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، آئے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے دعا کے بارے میں، کہ ہم لوگ جو دعا کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جو صرف اپنے نفع کے لیے ہوں۔ ہماری دعا میں عاجزی اور حلیمی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے، ایک کہانی ملتی ہے، پہلا سلاطین اس کا 18 باب 26 اور 30 آیت میں
यूं लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। सो उन्होंने इस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे बाल से दुआ करते और कहते रहे, आए बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज आई, ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा या खलवत में है या कहीं सफर में होगा या शायद वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। मेरे अजीजों, ये दुआ जो है ये बाल के लिए की जा रही थी। और एलिया ने जब उनको चढ़ा कर कहा कि शायद तुम्हारा जो खुदा है, जो तुम्हारा देवता है, वो सो रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें इन आयात से अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो ऊँघता नहीं है। ये सच है कि जो देवता होते हैं वो सोए हुए होते हैं, क्योंकि वो हाथों से बनाए होते हैं। लेकिन हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है। तो इसलिए हमें दुआ जब भी करनी चाहिए अपने सच्चे खुदा से दुआ करनी चाहिए। जब हम दिखावे की दुआएं करते हैं जो कि बहुत सारी दुनियावी अल्फाज होते हैं, तो फिर ना सिर्फ हम खुदा की मोहब्बत का इनकार करते हैं बल्कि उसके पाक होने का भी इनकार करते हैं। दुआ ज़्यादातर दिल से होनी चाहिए बजाय के ऊपर ऊपर से हो। मेरे अजीज़ों, जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा फिर लंबी दुआएं करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोग बाल ही से दुआ करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग वाज की किताब उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत देखें तो वहाँ यूं लिखा है, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है। हम देखते हैं कि सुलेमान जो बहुत ही दानश्वर इंसान था, इस दुनिया में उस जैसा दानश्वर कोई भी नहीं था, वो हमें तलकीन करता है कि खुदा के सामने हमें अक्लमंदी के साथ बोलना चाहिए। बेवकूफ़ी की बात है कि बोलते रहना और कम सुनना। जब हम खुदा के हजूर आते हैं तो हमें अपने जहनों को खुदा की परस्तश के लिए तैयार करना चाहिए। जब हम इधर उधर की बातें करते हैं तो अहमकाना बातें करते हैं मेरे अजीजों, ना के खुदा की बातें। सो हम लोग यहाँ पर अगर जमा है तो खुदा के लिए, खुदा के अल्फाजों को सुनने के लिए कि खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें आज क्या मिलता है। जो कि खुदा के घर में नामनासिब बातें समझी जाती हैं वो ये है कि जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते। मेरे अजीजों, हमें कम बोलने की तलकीन की जा रही है और ज्यादा सुनने की जो ना वो तलकीन की जा रही है। बाल के पुजारियों ने अपने देवता के आगे चलाते रहे मगर उनकी दुआ ना सुनी गई। लेकिन मेरे चीजों, जब अलीशा ने दुआ की, थोड़े से और मीठे अल्फाज बोले और दुआ में जब उसने बोला तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना। हमारे अल्फाज भी जो खुदा के साथ होने चाहिए वो मीठे और थोड़े से होने चाहिए और मुख्तसर होने चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा है। उसको पता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम सच्चे दिल से और सच्चे खुदा को पुकारेंगे तो खुदा ज़रूर हमारी दुआ को सुनेगा। मेरे चीज़ों, खुदा हमसे प्यार करता है और हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है। दुआ हमें उसके करीब ले जाती है और दुआ ही ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोग उससे गुफ्तगू करते हैं। अगर हम लोग, मैं आपको एक आज की दौर की बात करूं, जो डिवाइसेस हैं, अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हम डिवाइसेस के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये हमारा सोर्स है। तो खुदा के साथ बातचीत करने का कोई आप लोगों को सोर्स नहीं चाहिए। जस्ट इतना लिखा है कि बंद कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और उससे गुफ्तगू कर, उससे बातचीत कर। तो ये असल जो तरीका है, असल जो रवैया है बातचीत करने का, दुआ करने का। जब हम वाकई दुआ करते हैं तो उस दुआ के 2 रास्ते हो सकते हैं। खुदा दुआ के वक्त हमें कुछ बताना चाहता है
مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ہمارا رویہ کو ٹھیک نہیں ہے، اس کو رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا ہمیں مسائل کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا ایسا ماڈل ہے، کون سی ایسی ماڈل پریئر ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ متی ہی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ جو تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب یہاں پہ ہمیں جو سب سے پہلا جو راز ملا ہے میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ دعائے ربانی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ دعائے ربانی ہی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی، اور دعائے ربانی میں ہی سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ دعا دن میں کم از کم 2 یا 3 بار کرنی چاہیے، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبی 2 سے 3 بار دعا میں جھکتے تھے۔ شکر گزاری کے ساتھ ہماری دعا ہونے چاہیے۔ اگر ہم لوگ زیادہ نہیں تو صبح اٹھتے وقت اور شام کو سوتے وقت ضرور دعا کرنی چاہیے۔ جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رب کی دعا ہے، لیکن ایک جو مفکر ہے وہ کہتا ہے اس کو شاگردوں کی دعا کہنا چاہیے تھا، جو خدا کی طرف سے توجہ دلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں ہمیں بتاتی ہے، یہ بات سچ ہے کہ یہوہ ہی باپ ہے جو کہ آسمان پر تخت نشین ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہودی اس بات پر متفق نہیں تھے کہ یہوہ ہی باپ ہے، کیونکہ ان کی نظر میں یہوہ باپ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسیح کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو یہوہ کی بجائے وہ جب بھی یہوہ کا لفظ استعمال کرتے تھے تو یہوہ نہیں پورا لکھتے تھے یا بولتے تھے، بلکہ یاوے کہتے تھے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے، اس کا نام بھی پاک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آپ کو ناپاک سمجھتے تھے رسمی طور پر، اور جس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کو یاوے ہی پکار سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت گہرا تعلق بن جاتا ہے جب ہم اس کو باپ کہتے ہیں، اور باپ ایک بہت ہی اعلیٰ رتبہ ہے اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ تو خدا کا نام بھی پورا نہیں لکھتے تھے، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ وہ یاوے ہے۔ تو ہمیں یہ خدا نے شرف دیا ہے کہ ہم لوگ اس سے دعا کریں اور آئے باپ کہہ کر اس کو پکاریں۔ لیکن جب ہم باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمانی باپ جو کہ ایک بہت ہی اعلیٰ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں دعا جو ہے آسمانی باپ سے کرنی چاہیے، نہ کہ کسی بال سے، نہ کسی دیوتا سے، کیونکہ وہ کوئی سنتے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں اپنے لپالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دیتا ہے۔ وہ باپ ہے لیکن ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اگلی آیت میں نے جو پڑھی تھی، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ آسمانی باپ تو پھر ہم اس کی پاکیزگی اور قدرت کو یاد کرتے ہیں۔ مسیح نے کہا آئے ہمارے باپ، نہ کہ آئے میرے باپ۔ دعائے ربانی میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نہ کہ واحد کا۔ آئے ہمارے باپ یعنی ہم سب کا باپ ہے، نہ کہ اس نے صرف اپنا کہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا آئے میرے باپ، بلکہ اس نے شاگردوں کو، ہم کو، پورے مسیحی کلیسیا کو، ایمانداروں کو یہ سکھایا کہ بولو آئے ہمارے باپ۔ یسوع چاہتے تھے کہ ہم اس خواہش کے ساتھ دعا کریں کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ اس جہان میں اس کی مرضی ہوگی، اور کیا مرضی ہوگی کہ ہر چیز آپ کو پاکیزگی کی حالت میں نظر آئے گی جب ہم اس جہان سے اس جہان کی طرف کوچ کریں گے۔ اس جہان میں ہمیں دعا میں اس نے ہمیں
دعا میں سکھایا کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، کیونکہ زمین پر ہم آزاد مرضی پر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس جہان میں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر صرف پاکیزگی ہوگی۔ اس کی بادشاہی میں کوئی گناہ کی حالت میں ہم زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ سب پاک ہوں گے، بلکہ باپ کی مانند ہوں گے۔ یہ دعا ہمیں اس وقت سکھائی گئی تھی جب یسوع کو صلیب کے اوپر دینے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اس نے جس طرح باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور ہمیں بھی یہ اس نے سبق دیا کہ ہم کو بھی باپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہم دعا میں کہہ تو دیتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، مگر کہنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں ہم نے دعا میں کیا مانگا ہے۔ میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ تیری مرضی پوری ہو، مگر صرف دعا کی حد تک، بعد میں پھر اپنی من مانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ جب بیٹے نے اس کی مرضی کو پورا کیا تو ہم کون ہیں؟ میرے عزیزو، ہمیں بھی اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں آپ کو پرانے عہد نامہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جہاں پہ پیدائش کی کتاب میں یعقوب جب فنییل کے مقام پر خدا کے ساتھ لڑا اور اس سے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ہمیں یہ دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ خداوند جب تک آپ برکت نہ دے میں دعا کرتا رہوں گا۔ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا ایک بہترین طریقہ دعا ہے۔ اگر کوئی ایماندار سچے دل سے دعا کرے گا تو ایک دن خدا جواب دے گا۔ خدا ہمارے دعا کو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، مگر وہ ہمارے منہ سے یا دل سے سننا چاہتا ہے۔ میں آج جب پاسٹر صاحب نے مجھے میسج کیا اور میں نے دیکھا تو میں نے پاسٹر صاحب سے پہلے تو کہا میرے پاس میسج نہیں ہے، کوئی ریڈی نہیں ہے۔ پھر میں نے دعا کی تو میں نے کہا آج میں دعا کے اوپر ہی میسج کر دیتا ہوں۔ سو میرے عزیزوں، ہمیں دعا میں ہی خدا بتا دیتا ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ ہمیں برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعا میں گفتگو کے ذریعے خدا سے بات چیت کرنی چاہیے۔ دعا ایک بہت بڑا راز ہے خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ میرے عزیزو، اگر ایک ایماندار سچے دل سے دعا کرے تو ایک وقت آئے گا کہ خدا اس کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اگر ہم لوگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 38 باب اور پہلی 8 آیت دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں حزقیہ بادشاہ کی بارے میں جو نا اس کی پتہ چلتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے پاس یسایہ بن آموس کیوں گیا تھا۔ وہ خدا کا پیغام لے کر گیا تھا کہ اس نے کہا جب وہ بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب تھا، اور خدا کا بندہ یسایہ بن آموس اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنا اور اپنے گھر کا بندوبست کر لے کیونکہ تو مر جائے گا۔ لیکن حزقیہ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، اس کو کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ خدا کے آگے جھکا، اپنی دعاؤں میں زار زار رویا اور خدا سے التجا کرتا ہے کہ میں پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا ہے سو کر۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا باپ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، بلکہ اس نے صرف چند الفاظ بولے کہ میں پورے دل سے چلتا رہا ہوں، جو تیری نظر میں ہے بھلا ہے سو کر، یعنی کہ جہاں پہ تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اس نے کچھ الٹا سیدھا نہیں بولا، اس نے کچھ بھی ایسے گھمنڈ والے الفاظ نہیں بولے کہ میں بادشاہ ہوں، میں ریا کا مالک ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ اس نے جو یسایہ نبی کا معرفت اس کے ہاں پیغام بھیجا گیا تھا اس کو بجا لایا، اور اس کے اوپر اس نے غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زار زار دعا میں رویا۔ تو اس نے دعا کے ذریعے التجا کی تھی، نہ کہ یسایہ کے ہاتھ میں کوئی چٹھی نہیں لکھ کر دی کہ میرے مرنے کی سفارش کر، خدا میرے عمر کے ایام کو بڑھا دے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ التجا ہماری سننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ
اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ اپنی مرضی کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کی مرضی کو، جس طرح حزقیہ نے اس کی مرضی کو کہا کہ جو تیری نظر میں بھلا ہے سو کر، نہ کہ دوسروں کے منہ سے اس نے سفارشیں کی۔ ہمیں دعا کو منت اور درخواست میں تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ سفارش میں۔ ہم کو اپنی دعا میں یہ کہنا چاہیے، خدا باپ مجھے راستہ دکھا، میں اندھا ہوں، اگر یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میری مرضی نہیں۔ جب حزقیہ کی جان بخشی گئی تو اس نے کہا خدا مجھ پر مہربانی کر، لیکن بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہماری آواز سنے۔ اس وقت میں اپنی مرضی پوری کروں گا جب وہ اپنے بندوں کی آواز کو سنے گا۔ تو بعض اوقات خدا ہمارے دل کی آواز کو سننا چاہتا ہے، خدا جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہیں، ہم دعا میں اس سے کیا مانگتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں دعا سچے دل سے کرنی چاہیے، دعا میں عاجزی حلیمی ہونی چاہیے، نہ کہ گھمنڈ۔ دعا کرتے وقت باپ کی مرضی کو بجا لانا چاہیے، نہ کہ اپنی۔ دعا میں کہیں خدا باپ میں روحانی طور پر اندھا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا، جس طرح تو نے اپنے بندہ حزقیہ کو دکھایا۔ دعا ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ کہ فقیروں کی طرح، بلکہ شکر گزاری کے۔ ہمیں ہر وقت اس کی شکر گزاری کو بجا لانا چاہیے۔ ہمیں اس کی مرضی کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور اس وقت سے پہلے خدا کبھی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پاک کلام کے لیے جو اس نے اپنے خادم کے ذریعے ہم سب تک پہنچایا۔ اس کلام کی